خوش آمدید ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں میسم رضا کا اے آئی اسلامک انسائٹس چینل اور میں کہ جسے اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اصحاب کہف کا واقعہ اب ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کا ذکر قرآن کی 18ویں سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ملک روم میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بھی اگر بتوں کی پوجا اور خود اس کے یعنی دقیانوس کے آگے سر نہ جھکاتا تو یہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اسی دور کے چند نوجوان کے جو اصحاب کہف میں شامل ہیں، ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں سے تھا اور یوں یہ دقیانوس کے خاص وزیروں میں سے تھے۔ تاہم یہ نوجوان جلد دقیانوس کی حقیقت سے واقف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ مسیح کے دین کے جو اس وقت سچا دین تھا اس پر ایمان لے آئے۔ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا کہ جہاں ان نوجوانوں نے بے جھجک اور بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ با ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چر آنے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ لوگ سوائے ایک چرواہے اور اس کے کتے کے سب امراء اور حکومت کے اشراف میں سے تھے۔ یہ مسیحی صاحبانی ایمان سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غار والے کہا جاتا ہے۔ ان سب پر ایک عجب ختم نہ ہونے والی نیند طاری ہو گئی۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار پر حملہ کروا دیا۔ لیکن جو سپاہی بھی غار میں جانے کی کوشش کرتا اس پر ایک وحشت اور خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ دقیانوس نے یہ دیکھا تو اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ یہ دیکھ کر خدائے یکتا پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس لیے اس نے حکم دے کر غار کے راستے پر دیوار بنوا دی تاکہ اصحاب کہف بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسا یعنی ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیواروں کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف معجزتاً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے خدا ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا تاکہ ان کے جسم کو زمین نہ کھا لے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں اگرچہ عیسائیت کا غلبہ ہو چکا تھا پھر بھی کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کا انتخاب کیا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے راستے پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہنے لگا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے، اور حیران بھی ہو رہے تھے کہ غار میں مکڑیوں کے جالے بن چکے تھے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو اور بھوک لگ رہی ہے لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔
चुनांचे उन्होंने अपने एक शख्स को जिसका नाम तमलखा बताया जाता है बाजार में खाना लाने के लिए भेज दिया और ये ताकीद कर दी कि होशियारी से काम ले और किसी को हमारी खबर न होने दे और इस बात का भी ख्याल रखे कि खाना हलाल और पाकीज़ा हो। चुनांचे तमलखा बाहर आया तो देखकर हैरान रह गया कि बाहर हर चीज का नक्शा ही बदल चुका है। इसने एक दुकान से खाना खरीद कर 300 साल पहले का सिक्का निकाल कर दुकानदार को दिया तो दुकानदार हैरान रह गया कि यह सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया। बाजार के दीगर दुकानदारों को भी दिखलाया। सब ने यह कहा कि इस शख्स को कहीं से पुराना खजाना हाथ लग गया है। इस शख्स ने इनकार किया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला बल्कि ये रुपया मेरा है। बात बढ़ गई। बाजार वालों ने इसको बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह जो कि नेक साले और अल्लाह वाला था और उसने सल्तनत के खजाने में वो तख्ती भी देखी थी कि जिसमें असहाबे कहफ के नाम और उनके फरार होने का वाकया लिखा हुआ था। बादशाह ने इस तख्ती की रोशनी में हालात की तहकीक की तो इसको इत्मीनान हो गया कि ये उन्हीं लोगों में से है। बादशाह ने कहा, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे लोगों से मिला दे जो दकियानूस के ज़माना में अपने ईमान बचाकर भागे थे। बादशाह इससे बहुत खुश हुआ और कहा, शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। और उस शख्स से कहा कि हमको इस गार पर ले चलो जहां से तुम आए हो। बादशाह एक बड़े मजमा के साथ गार पर पहुंचा। बादशाह, वजीर और अवाम ये सरगोशियां कर रहे थे कि जल्द हम सब उन गार के लोगों के लिए नजराने पेश करेंगे और उन्हें अपना मुश्किल कुशा तसव्वुर करने लगे कि जिसका अंदाजन तमलखा को हो गया। जब गार करीब आई तो तुमुलखा ने बादशाह और अवाम से कहा कि अब जरा ठहरें, मैं जाकर अपने साथियों को हकीकत हाल से बाखबर कर दूं ताकि वो कहीं अचानक घबरा न जाएं। अक्सर रवायात के मुताबिक जिस वक्त इस साथी ने गार में पहुंचकर बाकी असहाबे कहफ को ये पूरा वाकया सुनाया तो वो लोग पहले तो हैरान हुए, फिर खुदा के आगे सजदे में गिरकर दुआ की कि वो लोग किसी तरह शहर वालों के इनको लेकर खराब इरादों से महफूज रहें और यूं बादशाह से मुलाकात किए बगैर इसी वक्त इन सब की वफात हो गई। इसके बाद कुछ वाकयात पेश आए कि जिसको लेकर इख्तिलाफात मौजूद हैं और किसी हद तक गैर अहम हैं, हम इसीलिए बयान नहीं कर रहे। गरज ये कि यह वाकया खुदा के बड़े मौजूज़ों में से एक माना जाता है। उम्मीद है आपको असहाबे कहफ का यह वाकया पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।